بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر فتح کرنے کے بعد مدینہ کی طرف واپس ہوئے تو راستے میں بھی چند غزوات پیش آئے جن کا تذکرہ ہم آج کی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ 78ویں 78th ایپیسوڈ ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا۔ ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنیمت میں دے دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قریٰ میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھوں میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ عزیز دوستو، تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فدق اور وادی القریٰ کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے اموال کے اندر مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک نوشتہ بھی تحریر فرمایا جو کہ یہ تھا: یہ تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے۔ ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے۔ ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے صفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ محترم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت
ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا، لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکی تھیں۔ چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ 6 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے، اور چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کیا، اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ پیچھے چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور قوم کی 2 رکعتیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹتے رہے، اسی لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ایک نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ عزیز دوستو، سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔
تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرأت نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے صفر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہمیں فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ بھی دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھی بھیجے جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔